حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید شام کے حاکم بنے تو یزید نے کوفے والوں سے زبردستی اپنی بیعت کروائی اور ان پر ظلم کیے۔ کوفے والے جب یزید کے مظالم سے تنگ آئے تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر کوفے بلایا اور کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے والوں کی طرف اپنے لیے بیعت لینے کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل جب کوفے پہنچے تو ان کے ہاتھ پر 12,000 کوفیوں نے حضرت حسین کے لیے بیعت کی۔ تو مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو خط لکھا کہ یہاں پر حالات بالکل ٹھیک ہیں، آپ آئیں گے تو سب بیعت کر لیں گے تو ہمارے پاس ریزسٹنس کے لیے بہت مضبوط طاقت ہو جائے گی۔ اس کے بعد یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا۔ یہ بہت سخت شخص تھا۔ اس نے جب کوفیوں پر سختی شروع کی تو کوفی اس بیعت سے دستبردار ہو گئے۔ تو مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھ ہزاروں لوگ میدان میں آئے اور گورنر کے گھر کا گھیراؤ کر دیا تو عبید اللہ ابن زیاد کے لوگوں نے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ مسلم بن عقیل کے گرد گھیراؤ ہوا اور انہیں یقین ہوا کہ میں بھی شہید کر دیا جاؤں گا تو انہوں نے ایک بندے کے ذریعے حضرت حسین کو پیغام بھیجا کہ کوفی اپنے وعدے پر پورا نہیں اترتے، چنانچہ آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچا تو انہوں نے سوچا کہ اب واپس مکے چلے جانا چاہیے۔ تو مسلم بن عقیل کے بیٹے آڑے آئے اور انہوں نے کہا ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں گے۔ حضرت حسین غیرت مند انسان تھے، یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ بدلہ لیے بغیر واپس آ جاتے؟ چنانچہ وہ کوفے کی طرف بڑھتے گئے اور اچانک آپ کا سامنا مخالف فوج سے ہوا۔ اس فوج کا کمانڈر کا نام خر بن یزید تھا۔ وہ اپنے آقا کے آرڈر پر امام حسین کا راستہ روکنے آیا تھا اور اس کے پاس یزید کی دوسری یا تیسری کمانڈ تھی۔ خر کا لشکر امام حسین کے لشکر کا تعاقب کر رہا تھا۔ چونکہ راستہ ریگستانی تھا اور خر کے لشکر کے پاس پانی تو تھا نہیں، اس لیے خر کا لشکر پیاسا ہو گیا۔ جب خر کا لشکر امام حسین کے لشکر کے قریب پہنچا، امام حسین کے لشکر نے دیکھا کہ خر کا لشکر تو پیاس سے نڈھال ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ یہ فوج کیوں میرا تعاقب کر رہی ہے اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ اس فوج کا اس حالت میں مقابلہ آسان ہے، لیکن پھر بھی امام حسین نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ مخالف فوج کو پانی سے سیراب کیا جائے تاکہ یہ فوج تر و تازہ ہو جائے اور لڑائی کے قابل ہو جائے۔ چنانچہ خر کے لشکر کے جانوروں اور انسانوں کو خوب پانی سے سیراب کیا گیا اور یہی خر پھر بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حامی ہو گیا اور ان کے ساتھ ہی کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بھیجا جو کہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے۔ اس نے حضرت حسین کو کہا کہ آپ یزید کے پاس جا کر معاملات طے کر لیجئے۔ یہ بات جب عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلی تو انہوں نے عمر بن سعد کو کہا میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تاکہ حسین کو یزید کے پاس بھیج دو، بلکہ حسین سے میرے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت لو اور اسے میرے سامنے پیش کر دو۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کو حسین کی طرف بھیجا۔ حضرت حسین نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ میں خود تو نہیں آیا بلکہ مجھے تو آپ لوگوں نے بلایا۔ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم لوگوں نے یہ خطوط بھیج کر مجھے نہیں بلایا؟ یہ دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اب کوفیوں کو پتہ چل گیا کہ اگر امام حسین دمشق یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہماری بغاوت کا بانڈا پھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد کوفیوں نے کربلا کے مقام پر حضرت حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں، بچوں اور بہنوں پر حملہ شروع کر دیا۔ امام حسین کا لشکر ایک ایک کر کے شہید بھی ہوتے رہے اور قتل بھی کرتے رہے۔ 10 محرم کو حضرت حسین جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد کوفیوں نے اس خیمے کو بھی آگ لگا دی جہاں پر ان کے خطوط پڑے ہوئے تھے۔ اور یوں اسلامی تاریخ میں کربلا کا دردناک واقعہ پیش آیا۔